کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور یہ ٹاپک بہت ہی یونیک ہے۔ وہ اس سینس میں یونیک ہے کہ آپ کے سامنے ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، ہٹلر اینڈ نازیزم، اور میں نے بریکٹ میں فیشزم بھی لکھا ہوا ہے۔ فاشزم اور ناززم کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال آگے چل کے دیکھتے ہیں، خود ہی آپ کے سامنے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور جڑے رہیے گا تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلنے والی ہیں۔ میں نے پہلے ہی سمرائز کر دیا کہ ہم کیا کیا جانیں گے اس کے اندر۔ سب سے پہلے تو ہم جانیں گے ہو واز ہٹلر، وائی ہی ہیٹڈ جوز، وہ جوز سے، یہودیوں سے کیوں نفرت کرتا تھا۔ ہاؤ اینڈ وائی ہٹلر بیکیم فہر پاپولر اینڈ سو افیکٹو۔ فہر جو ہے یہ جرمن ورڈ ہی ہے، اسی سے ڈائریٹیو ہے، انگلش میں ہے بہرحال ڈکشنری میں، اور اس کے مطلب لیڈر کے ہیں، ٹھیک ہے، جو کیسے لیڈر بنا، کیسے پاپولر ہوا، اور کتنا افیکٹو ہو، کیسے ہی اتنا افیکٹو ہو گیا کہ ایک معاشی طور پہ بدحال قوم کو اس نے اتنا سپر پاور بنا کے جو ہے وہ پوری دنیا سے بھڑوا دیا، اور جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا دیا۔ یہ کیسے ہوا، کیسے ممکن ہوا، دیکھیں گے۔ اور یہ ہوا کس کے ذریعے سے ممکن ہوا تھا؟ ناززم کے ذریعے سے۔ سب کو پتہ ہے ناززم بھی جو ہے اس کا اصل وہ ہوتا ہے۔ تو ناززم ہے کیا، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین ناززم اینڈ فیشزم، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ ٹریٹی آف ورسلیز کو بھی اس میں باتوں باتوں میں دیکھیں گے۔ رائز اینڈ فال آف ہٹلر، یقیناً رائز بھی دیکھا جائے گا اور فال بھی دیکھا جائے گا۔ وجہ اس سارے کے ساری پریزنٹیشن کی جو ہے وہ میں نے بنائی سی ایس ایس کے آئی آر انٹرنیشنل ریلیشنز کے پارٹ 2 پیپر کے اندر، جو کہ سی ایس ایس کے اندر 2019 کے سال میں آیا، جہاں پہ آپ سے پوچھا گیا کہ واٹ ور دا فاؤنڈیشنل پرنسپلز آف ناززم یوزنگ وچ ہٹلر ریز ٹو پاور ان جرمنی، کہ جو ہے وہ کیا خصوصیات تھیں، وہ کیا کرشمے تھے، وہ کیا جادو تھے ناززم میں، جس نے جو ہے وہ ایک تو ہٹلر کو جرمنی کے اندر اتنا پاورفل بنایا، اور پھر جرمنی کو بھی پاورفل بنا دیا پوری دنیا کے اندر۔ یہ بھی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تو چلتے ہیں آگے بنا دیر کیے ہوئے، جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا نام نوفل صفان فرام سر نوفلز اکیڈمی۔ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا، اس کا اتنا میں حقدار بنتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کہتا ہے ایڈولف ہٹلر بورن ان لنز اے ٹاؤن ان آسٹریا ان 1889، تو 1889 کے اندر یہ پیدا ہوا۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتنے کم وقت میں اتنا گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ ایڈولف ہٹلر یقیناً ان لوگوں میں سر فہرست رہے گا۔ Adolf Hitler's father was tax collector, but when Hitler was only 13 years old, his father died, and later on his mother died when he was 17. Therefore, he came to Vienna. اور یہ لنز سے جو ہے وہ لیانا آ گیا جب اس کے والدین کا انتقال ہوا، یکے بعد دیگرے۔ 13 سال کی عمر میں باپ مر گیا، 17 سال کی عمر میں ماں مر گئی۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بہت ہی یہ ایک کمزور سا، ایک بے ضرر سا آدمی ہے۔ اس تاریخ کے حوالے سے کچھ تصاویر بھی مجھے مل گئی تھی، دیکھیں ویانا کے اندر یہ ایک جلسے کے اندر شریک ہو رہا ہے ایک عام آدمی کے طور پہ، ایک عام جنتا کے طور پہ۔ اور دیکھیے کہتا ہے کہ ہٹلر فیروشیس نیشنلزم، ہز کنٹمپٹ آف سلاوس، جس کو سلاوس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ پیپل جو کہ ایسٹ ایشیا سے، ایسٹ یورپ سے تعلق رکھتے تھے، ایسٹ یورپ سے جن کا تعلق تھا، یا وہ ممالک جو کہ ایسٹ یورپ میں تھے، یعنی کہ رشیا، پولینڈ اور بلغاریہ، ان سے کیوں اس کو نفرت تھی، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اینڈ ہز hatred the Jews can largely be explained by his bitter experience as an unsuccessful artist living a threadbare existence on the streets of Vienna, the capital of multi-ethnic Austro-Hungarian Empire۔ اس وقت یہ آسٹرو ہنگرین امپائر کا جو ہے وہ کیپٹل تھا، جہاں پہ یہ اس وقت موجود تھا 18-19 سال کی عمر کے اندر، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس نے میوزک کلاسز بھی اٹینڈ کریں، یہ آرٹسٹ بھی بننا چاہتا تھا، اس کا ایک روم میٹ تھا۔ بہرحال یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے پھر میونخ آ گیا، اور اس نے بہت برے حالات دیکھے۔ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ سارے ختم ہو گئے، بالکل ایک عام آدمی کے طور پہ۔ تو اس ایکسپیرینسز کے دوران جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ ایسٹ یورپین سے جو ہے وہ نفرت پیدا ہوئی، جیوز سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ واقعات کو پھر وہ لمبا ہو جائے، اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ واقعات تھے جس کی وجہ سے اس کے اندر فروشیس نیشنلزم پیدا ہوا، یعنی کہ وہ آگے چل کے بتاتے ہیں کہ نیشنلزم تھا کیا اس کے ذہن میں۔
تو وہ کہتا ہے کہ 1913 ہٹلر سیٹلڈ ان میونخ جرمنی. ان 1914 he joined army for his nation. He loves his country. In 1918 he got blind during war in gas attack and called back. تو اس نے بالآخر یہ جو اس کے اندر ایک لاوا پکڑا تھا ایک نوجوان ہٹلر کے اندر, وہ بہت طریقوں سے جو ہے وہ ظاہر ہو رہا. آرمی چلا گیا, آرمی جوائن کر لی اس نے, وہاں پہ جنگ میں لڑا, اندھا ہو گیا, اندھا ہونے کے بعد وہ ریٹائر ہو کے واپس آیا, مقصد ریٹائر تو نہیں مینس کہ اس کو بلا لیا گیا محاذ جنگ سے, اور پھر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے بھی اس کو آرمی کے اندر رکھا گیا کچھ عرصے کے لیے. بہرحال جو ہے وہ اسی دوران میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ عظیم اول کا دور تھا, اس نے جنگ عظیم اول کو لڑتے ہوئے گزارا, اور ایک جرمنی سے پیار کرنے والے شخص کے طور پہ گزارا, اپنے وطن سے محبت کرنے والے. تو جب جرمنی کی ہار ہوئی اور جرمنی نے جو ہے وہ ٹریٹی آف ورسلیز کو سائن کیا تو اس کو بہت برا لگا. ایک بہت ریشنل آدمی تھا, آپ جانتے ہیں کہ یہ فیوچر کا ہٹلر بننے والا نوجوان تھا اس وقت کا, لیکن تھا تو وہی ہٹلر, ایک ٹیلنٹڈ آدمی تھا, وہ سب چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا. اس نے کہا کہ ٹریٹی آف ورسلیز صحیح نہیں ہوئی, کیوں نہیں ہوئی, کہتا جرمنی واز سگنیٹری آف اٹ. دس ٹریٹی ایکچولی سیویئرلی پنش جرمنی. ہٹلر واز آبزرونگ آل ایز اے کامن مین. اس ٹریٹی نے ظاہر سی بات ہے کہ جرمنی کو جو ہے وہ توڑ ڈالا. تقریباً 10% اس کا ایریا جو ہے جرمنی کا کم ہوا اس ٹیریٹری, اور بھی بہت ساری اس پہ جو ہے وہ پابندیاں لگیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹریٹی کے ذریعے سے ایک اور بھی بہت بڑا امپائر جو ہے وہ ٹوٹا تھا. کوئی بتائے گا اس کا نام؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تھا اوٹومان امپائر. اس کو بھی جو ہے وہ جنگ عظیم اول کے بعد جو ہے بہت بڑی ڈز لگی تھی, اور پورا کا پورا اوٹومان امپائر جو ہے ٹوٹ گیا تھا. یہ ورلڈ وار 1 کے 2 دھماکے تھے. تو یہ جو دھماکہ تھا یہ ہٹلر, دیکھیں سر بڑی بات ہے, ایک آدمی کیا تباہی لے آتا ہے سر, ایک انسان پورا انقلاب لے کے آتا ہے. آپ دیکھیں کبھی سوچئے گا کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اقبال نے کمال کر دیا. بہرحال آگے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہٹلر بیسیکلی ہیٹڈ دا ٹریٹی آف ورسلیز اینڈ کنسیڈر ایز پوائزن ٹو دا جرمن نیشن, ایز دس ٹریٹی ڈیوائڈیڈ جرمنس انٹو پیسز اینڈ کریٹڈ آسٹریا اینڈ چیکوسلوواکیا. ہٹلر no doubt was truly lover of his nation. He was desperate after the defeat of Germany in World War I. Germany was also under the Treaty of Versailles and bound to bring reforms in country. تو Treaty of Versailles کے ذریعے سے سیویئرلی جو ہے وہ پنش کیا گیا جرمنی کو, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک عام آدمی کے طور پہ جو ہے وہ ہٹلر دیکھ رہا تھا, اور جو ہے وہ تڑپ رہا تھا ایک وطن پرست ہونے کے ناطے, اور اس کے اندر جو خیالات تھے, جو اس کی آئیڈیالوجی بنتی چلی جا رہی تھی. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ٹریٹی آف ورسلیز دا سرنڈر آف آل جرمن کالونیز لیگ آف نیشنز. تو آپ اس کے اندر دیکھ لے گا لیگ آف نیشن کے تجویز کردہ مینڈیٹ کے تحت جو ہے وہ جرمنی کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑا. 10% اس کا علاقہ چلا گیا. دونوں نقشے میں نے آفٹر اور بیفور بنائے, اسٹل کر کے ویڈیو آپ دیکھ لے گا, ٹائم بچ جائے گا. اور لیگ آف نیشن ڈائریکٹ کر رہی تھی اس وقت, یہ پرانی اقوام متحدہ, جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اقوام متحدہ کا پرانا ورژن جو ہے لیگ آف نیشن تھا اس زمانے کے اندر, نئی بنی تھی. تو جو ہے وہ یہ اس کے تحت جو ہو رہا تھا سارا کا سارا, اور ٹریٹی آف ورسلیز جو ہے وہ کم از کم ہٹلر کی نازی سوچ کو جو ہے بالکل پسند نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. واٹ ڈز دا ورڈ نازی اسٹینڈ فار ان انگلش؟ دا ورڈ نازی از شارٹ فار نیشنلز سوشلسٹ سپورٹر آف دا نیشنل سوشلسٹ ڈسچے آر بیٹر پارٹی. اب میں اس کو جتنا اچھا کر سکتا تھا پروننس کر دیا. جرمن ورڈ ہے, ظاہر سی بات ہے, جرمن سین کو زیادہ اچھا پروناؤنس کر سکتے ہیں. ان جرمن لینگویج ہے یہ, اس کا یہ شارٹ فارم ہے نازی. تو اچھا یہ نازی, ہم سے تو یہ پڑھا بھی نہیں جائے گا. تو یہ نازی جو ہے وہ اصل میں نیشنل سوشلسٹ کا ہی جو ہے وہ نام ہے, کہ نیشنل سوشلسٹ. اب اس کو پورا وہ کہتے ہیں سپورٹر آف دا نیشنل سوشلسٹ ڈسچے آبریٹے کر کے وہ جو بھی ان کی زبان ہے وہ اللہ ان کو بہتر کرے, وہ اس کا جو ہے یہ شارٹ فارم ہے. یہ آپ ڈکشنری سے مدد لے لیے گا, سامنے آپ کے لکھا ہوا بھی ہے نازی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جرمن لینگویج, دس مینس نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی. تو انگلش کے اندر اس کا جو ٹرانسلیشن سمپل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی, جو کہ بعد میں جو ہے وہ ڈیپ کے نام سے مشہور. یہ دیکھیے گا ذرا, DAP ڈیپ جو لکھا ہوا ہے ڈیپ کے نام سے. ٹھیک ہے جی. In 1920 NSDAP, یا یہی وہی جو NSDAP کہہ رہا ہوں میں جس کو, was organized. This was the era when Hitler started to attend the meetings of DAP.
میں بتا چکا ہوں ساری چیزیں آپ کو. ڈیپ کیا ہے؟ ڈیپ واز آرگنائزڈ اینڈ چیئرڈ بائی اینٹون ڈریکسلر. یہ اس کا جو ہے وہ چیئرمین تھا. اور سم ہاؤ the natural skills were observed by the Drexler in Hitler and he promoted him in party ranks. اور پارٹی رینکس کے اندر ہی آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. ڈریکسلر نے بھی اس کو جو ہے پروموٹ کیا. پہلے اس نے اس کو پارٹی کا اسپوک پرسن بنایا. پھر اس کی جو ایلوکینسی تھی, یعنی کہ زبردست اسپیکر تھا, اوریٹر بہت زبردست تھا, تو اس کی اس صلاحیت نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پارٹی لیڈران کے سامنے اس کے نمبر بنایا, اور یہ خود بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ٹیلنٹ تھا, یہ آگے آتا چلا گیا پارٹی کے اندر. اور چند سال کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی کا لیڈر بن گیا, اور اس نے فخر کی جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ حاصل کری. لیڈر کو کہتے ہیں فخر, جو جرمنی کا لفظ ہے غالباً, یا کہ ویسے انگلش ڈکشنری میں موجود ہے. کہتا ہے his emotional speech soon brought him into mainstream. تو یہ سب کے سامنے لائم لائٹ میں آ گیا. اب یہ ڈیب کا کیا تھا؟ واز اے نازی پارٹی. یہ ڈیب جو تھی جس کو ہم نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی بھی کہتے ہیں, یا جس کو ہم دوسرے لفظوں میں نازی پارٹی بھی کہتے ہیں. تو آپ تینوں ذہن میں رکھیے گا, ڈیب یا نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی, یا نازی پارٹی, جو کہ عام طور پہ نازی کے لفظ ہی آپ زیادہ تر سنتے ہیں. نازی پارٹی یہی تھی. کہتا ہے دس نازی پارٹی پروموٹڈ جرمن نیشنلزم اینڈ بلیمڈ جوز فار آل پرابلمس ان جرمنی. نازی پارٹی کی مین سوچ یہ تھی کہ جو ہے وہ جرمن قوم جو ہے وہ سپیریئر ریس ہے, اور جو ہے وہ اس ملک کے اندر جیوز کی گنجائش نہیں ہے. جیوز جو ہیں وہ ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. In 1921 Hitler became the leader of Nazi party. He was a hard worker and patriotic German. In his speeches he promoted the concept of Aryan walk. اب یہ آرین ووک جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ڈائریکٹیو ورڈس ہیں. بہرحال آرین ووک کو آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں براؤن والے بال والے جو لوگ ہوتے ہیں, بلانڈ ہوتے ہیں, بلانڈ. ابھی میڈیکلی اگر آپ بایولوجیکلی دیکھیں تو ہر جیسے آپ جانتے ہیں کہ کتوں میں السیشینز کی نسل بڑی سپیریئر مانی جاتی ہے, بھائی السیشینز ہیں. کیٹ فیملی کے اندر ٹائیگر کو بڑا سپیریئر مانا جاتا ہے. پینتھر کہتے ہیں سب سے تیز بھاگنے والا ہوتا ہے, حالانکہ بلیک کلر کا ہوتا ہے لیکن بہت فاسٹسٹ اینیملس میں سے ہے دنیا کے. جو ہے وہ ہوتی بلی ہے کالے رنگ کی, لیکن اچھی خاصی بڑی بلی ہوتی ہے, کتے سے بھی بڑا ہوتا ہے یہ جانور. اگر یہ آپ کے گھر میں گھسا ہے تو آپ شاید ڈر کے مارے, اگر آپ کمزور ہیں نا, بیہوشی ہو جائیں. تو جو ہے وہ یہ سارے بلی فیملی. تو اب ہر کسی جو ہے وہ جانداروں کے بھی جو ہے اسپیشیز ہوتی ہیں. تو انسان کی جو سب سے سپیریئر ریس بایولوجیکلی مانی جاتی ہے وہ آرین ووک ہی مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ براؤن کلر کے بالوں والے حسین و جمیل, خوبصورت اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. ان کی جسامت بھی اچھی ہوتی ہے, آنکھیں بھی ان کی کلرفل ہوتی ہیں, تو ہر چیز. بہرحال کہتا ہے پروموٹڈ دا جرمن سپیریورٹی. ہٹلر وانٹڈ اے بلانڈ. اب ہٹلر سنیے گا کہ کیا کہہ رہا ہے. ہٹلر وانٹڈ اے بلانڈ ہیئرڈ بلو آئیڈ آرین ماسٹر ریس بٹ ہیڈ بلیک ہیئرز اینڈ براؤن آئیز. وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی ہٹلر نے بہرحال جو ہے وہ آرین ووک کی جو ہے پروموشن کی, کہ جو ہے وہ آرین ووک سب سے زیادہ جو ہے وہ سپیریئر ریس ہے انسان کی, اور یہی جو ہے وہ جرمنی کے صحیح حقدار ہیں, حالانکہ اس کے خود کے جو ہے وہ کالے بال اور براؤن آنکھیں تھیں. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے ہٹلر وانٹڈ اے بلانڈ ہیئرڈ بلو آئیڈ آرین ماسٹر ریس بٹ ہیڈ بلیک ہیئرز اینڈ براؤن آئیز. The era is nationalist socialist Germany and the particularly quest involved the attempt to prove Jesus was not Jewish but the rather Aryan. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا جو نازی جرمنس کا جو ایک اور بھی جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ جیسس جو ہیں وہ یسوع مسیح جو ہیں وہ جوئش نہیں بلکہ آرین جو ہے وہ ریس ان کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں, یہ اس کو نو کامنٹس پہ چھوڑتا ہوں. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے ہٹلر واز بورن ٹو پریکٹسنگ کیتھولک مدر اینڈ واز بیپٹائزڈ in the Roman Catholic Church in 1904. He was confirmed at Roman Catholic Cathedral in Linz, Austria, where the family lived. اس کی جو فیملی جہاں رہتا تھا وہ 1904 کے اندر, تو یہ ایک کیتھولک کرسچن تھا. یہ میں نے آپ کے ذہن میں بٹھانے کے لیے بات بتائی, اور اس کی ساری ڈیٹیل میں نے اٹھا کے یہاں پہ ڈالی. کہتا ہے in his book Mein Kampf and in public speeches prior to and in the early years of his rule, Hitler expressed himself as a Christian. اس نے اپنی زندگی کے اولین جو دور ہے اس کے اندر بھی جو اسپیچز کی, اس کے اندر بھی اس نے اس بات کو چھپایا نہیں کہ وہ کرسچن ہے. اور جو ہے وہ مین کیف کے اندر بھی اس نے جو ہے وہ اپنی جو آٹو بایوگرافی لکھی اس کے اندر بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا ہے.
کہتا ہے رائز آف ہٹلر 1923 کے بعد سے جو ہے وہ ہٹلر کا رائز شروع ہوتا ہے. کہتا ہے ہی اپوز دا کمیونزم اینڈ بلیمڈ کمیونزم ان فیکٹ از جوئش ڈاکٹرائن. 1923 Nazi party membership grew sharply to about 20,000 by November. Hitler had decided that the time was right for an attempt to seize the power in Munich. وہ تو اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جائی تھی, 20,000 نازی ورکر اس کے پاس 1923 کے اندر تھے, تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب جو ہے بغاوت کر دیا ہے. اس کے لیے اس نے جو ہے وہ جرمن فوج کے ایک حصے کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اس کو پڑھ لیجیے گا اس پوری سلائڈ کو. اور لیکن جو ہے وہ جو پش کہتے ہیں انگریزی میں کوپ ڈیٹاٹ کو, کوپ ڈیٹاٹ کہتے ہیں جب آپ کوئی آپریشن کر کے کسی موجودہ حکومت کو گراتے ہیں تو وہ جو ہے کوڈیٹاٹ کہلاتا ہے, اس کو پش بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, PUTSCH پش کہلاتا ہے. دس از سو کالڈ بیئر ہال پش. اور جو ہٹلر نے جو پش کیا تھا وہ بیئر ہال پش کہلایا, ناکام ہو گیا. ہٹلر اس کے بعد گرفتار ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بغاوت کا اس پہ وہ ہوا اور 5 سال کے لیے اس کو جیل ہوئی. حالانکہ جلدی چھوٹ گیا تھا, 1 سال سے بھی پہلے یہ دوبارہ چھوٹ گیا تھا. کہتا ہے تو یہ جو ہے اس کا وہ ہے. اور اس نے جب جیل گیا ہے تو یہ پڑھ لیجیے انگلش میں جو لکھا ہوا ہے, میں جلدی ٹائم بچانے کے لیے کر رہا ہوں, کہ جو ہے وہ جب یہ جیل گیا تو وہاں پہ بیٹھ کے اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی جس کو مین کیمپ کہتے ہیں, یعنی کہ مائی اسٹرگل. اور یہ سمجھ لیجیے کہ مین کیمپ کنسیڈرڈ ایز بائبل آف ناززم. آپ کو ناززم کو سمجھنا ہے, آپ جو ہے مین کیف کو پڑھ لیجئے. جرمنی میں ہے, ویسے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے, اردو میں مل جاتا ہے, ہندی میں مل جاتا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے, آپ پتہ چل جائے گا کہ نازیزم ہے کیا. کہتا ہے نازیزم کین ناٹ بی ایکسپلین وداؤٹ ایکسپلیننگ فیشزم. تو اگر آپ نازیزم کے جاننے کے اتنے اتاولے ہیں, بے چین ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہ بھی جاننا پڑے گا کہ فیشزم کیا ہے. اب فیشزم کو میں آپ بیٹھ کے سمجھانے کے لیے تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا, آپ مجھے برداشت نہیں کریں گے اتنی دیر. تو میں جلدی سے بتاتا ہوں فیشزم کیا ہے. کہ فیشزم کین بی ڈیفائنڈ ان ایزی ورڈز ایٹ authoritarian nationalism at any cost. اتھارٹیرین نیشنلزم ایٹ اینی کاسٹ, یعنی کسی بھی قیمت کے اوپر قوم کو اوپر لے کے آنا ہے, قوم کو جتانا ہے. جو جس قوم جس ریس سے تعلق ہے اس کو پوری دنیا پہ اس کی دھاک بٹھانی ہے, اور اتھارٹی کے ساتھ بٹھانی ہے, یعنی کہ کوئی ایک لیڈ کرے گا, اتھارٹیرینزم ہوگا اس کے اندر. کہتا ہے کہ اس حوالے سے جو نام آتا ہے یہ فیشزم, اور یہی جو ہے وہ لگ بھگ ناززم ہے. ٹھیک ہے جی, جو ہٹلر نے بھی اسی فیشزم کو ہی جو ہے وہ ناززم کے طور پہ کچھ چیزیں اس کے اندر وہ جو جرمن سپیریئر ریس کا ایک کانسیپٹ لے کے اس نے آگے چلا, جوز کو یہ سارے چیزیں پہ انوالو ہو کے جو ہے وہ جوز کی انوالومنٹ وہ ناززم کہلائی. باقی یہ کہ فیشزم جو ہے وہ اگر آپ اس کو انلون کہیں تو یہ ایک اتھارٹیرین نیشنلزم ایٹ اینی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میسولینی بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ فیشسٹ تھا اٹلی کا. اس وقت جو ہے یہ ڈکٹیٹر تھا, اور ہٹلر اور ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی تھی. یہ دونوں الائز بھی تھے, جاپان تیسرا الائی تھا اس کا. کہتا ہے یہاں پہ کچھ نام بھی دیے ہوئے میں نے, آپ دیکھ لیے گا اسٹل کر کے, یہ سارے کے سارے فیشسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. واٹ واز دا فاؤنڈیشن آف نازی آئیڈیالوجی. یہ CSS کے اندر پوچھا ہوا سوال بھی ہے, تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پہلی جو اس کی بنیاد ہے نازی آئیڈیالوجی کی, پہلی بنیاد ہے فہرر. اب اس کو میں اگر صحیح غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو سوری فار دیٹ. فہرر, اور فہرر کہتا ہے کہ دا آئیڈیا دیٹ دیر شوڈ بی اے سنگل لیڈر ود کمپلیٹ پاور رادر دین ڈیموکریسی. یعنی کہ یہ فرہر کی جو ہے فہرر جو بھی اس کا جو پروننسیشن ہے, اور یہ کون تھا اس نازی آئیڈیالوجی کے اندر, یہ ہٹلر تھا. سنگل اتھارٹی, سنگل پاور, کسی ڈیموکریسی کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری تھی autarky, the idea that German should be economically self-sufficient, یعنی کہ no imports, no export, no aid, closed economy. ان سب کچھ جرمنی کے اپنے اندر خود پیدا ہو, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی سے مانگے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے پاکستان ہے, پاکستان کو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے پیٹرول کی. پیٹرول کا سب سے بڑا اس کا ایکسپورٹ بل پیٹرول کا بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اگر یہ autarky جس کو کہتے ہیں, اگر اس پہ پاکستان عمل کرنے لگے تو سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا. اگر اس لحاظ سے دیکھا ہے تو پازیٹیو چیز ہے, سیلف سفیشینٹ, ہر ملک کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے. تو جو ہے بہرحال اس کے لیے اس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا. یہ ایک الگ چیز ہے کہ autarky کے لیے اس نے اور مزید جو ڈاکٹرائن اپنائی وہ کس حد تک صحیح تھی یا غلط تھی وہ الگ ہے, لیکن autarky اس لحاظ سے صحیح کہ سیلف سفیشینٹ ہونی چاہیے, اور جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ کریں. A strong Germany. A Treaty of Versailles should be abolished and all German speaking people united in one country. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جرمن بولنے والے, جرمن ریس سے تعلق رکھنے والے ایک ملک بن جائیں, جو مختلف ملکوں میں بڑھ گئے ہیں, اور یہ ٹریٹی آف ورسلیز کی وجہ سے ہوا ہے.
اور اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ہٹلر نے جیسی اقتدار سنبھالا تھا اس نے ٹریٹی آف ورسلیز کو ختم کر دیا تھا. بہرحال یہ اسٹرانگ جرمنی, یہ آپ کو سمجھ میں آیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ہے, کہتا ہے کہ جرمنی واز ان ڈینجر فرام کمیونسٹ اینڈ جیوز ہو ہیڈ ٹو بی ڈسٹرائڈ. کہتا ہے کہ نہ کمیونسٹ یہاں پہ اس ملک میں ہونے چاہیے اور نہ ہی جیوز ہونے چاہیے, ان سب کو ختم کر دینا چاہیے. جرمنی اس کی وجہ, ان لوگوں کی وجہ سے ڈینجر میں. 60 لاکھ جیوز مارے تھے ایک محتاط اندازے کے مطابق اس نے, ہٹلر نے, اس سلسلے میں. اگلی چیز ہے لیبنسرم. لیبنسرم میں اگر صحیح اس کو پروننس کر رہا ہوں تو دا نیڈ فار لیونگ اسپیس فار دا جرمن نیشنز ٹو ایکسپینڈ. میں نے اس کو پورے ہٹلر کے اس پورے ریولوشن کو پڑھا ہے. تو لیبنسرم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ غلط چیز تھی جس نے جرمنی کو جو ہے وہ مروایا. اگر یہ لیبنسرم پہ عمل نہیں کرتا اور یہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, سوویت یونین سے ٹکر نہیں لیتا, تو شاید جو ہے وہ اس کا جو گول تھا وہ اچیو ہو جاتا. لیکن بہرحال اس سے یہ غلطی ہوئی اور وہاں جرمنی جو ہے وہ اس ایسٹرن بارڈر پہ پہنچ گیا اور وہاں سے سوویت یونین سے ٹکر لی. آگے دیکھتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے اس کا جو فاؤنڈیشن پرنسپل ہے نازی آئیڈیالوجی کے, وہ ہے سوشل ڈارونزم. یعنی کہ دا آئیڈیا دیٹ آرین ریس واز سپیریئر اینڈ جوز ور سب ہیومنز. تو وہ یہی کہ یہ جو براؤن بالوں والے, نیلی آنکھوں والے لوگ ہیں, یہ سب سے سپیریئر ریس ہے اور یہی دنیا کے اوپر رہنی چاہیے, باقی سب کو مر جانا چاہیے. یہ اس کا جو ہے وہ ہو گیا. آگے چلتے ہیں جناب. کہتا ہے نازی پارٹی واز بینڈ آن 9 نومبر 1923. میں وہیں سے کنٹینیو کروں جہاں سے کیا تھا کہ جو ہے وہ بغاوت ہوئی اور جو ہے وہ ہٹلر نے جو ہے وہ بغاوت کرنے کی کوشش کری, پکڑا گیا, پریزن میں رہا اور جو ہے بہرحال جو ہے وہ اس کی پارٹی کو بینڈ بھی کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ دوسری نام سے جرمن پارٹی کے نام سے کام کرتی رہی, پھر دوبارہ سے اس نے اپنا نام ایکوائر کر لیا جب سے پابندیاں ہٹیں. یہ لمبی کہانی ہے. بہرحال ایڈولف ہٹلر جو ہے واپس سے ریلیز ہو جاتا ہے 1924 کے اندر, آزاد ہو جاتا ہے. 1929 میں جرمنی کی اکنامی مزید خراب ہو جاتی ہے. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں, یعنی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے ہٹلر اور اس کی پارٹی, اور 1932 کے الیکشن کے اندر وہ بالآخر جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہٹلر کا یہاں ٹرننگ پوائنٹ ہے. کہتا ہے آفٹر کمنگ ان ٹو پاور ہٹلر میڈ سم پاورفل ڈیسیجنس. ہٹلر وڈرو جرمنی فرام ٹریٹی آف ورسلیز. جیسا کہ اس نے پہلے سے ذکر کیا تھا, اس کی سوچ تھی, اس نے فوری طور پہ ٹریٹی آف ورسلیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ واپس وڈرا کر لیا, اور یہ ایک بہت بڑی خطرناک اسٹیپ تھا. اور کہتا ہے کہ ایڈولف ہٹلر ایمرجڈ ایز اے ویری افیکٹو لیڈر ان انٹائر جرمنی اسٹارٹیڈ ٹو بی یونیفائڈ انڈر ہز جرمنس اسٹارٹیڈ ٹو بی یونیفائڈ انڈر ہز لیڈرشپ. یعنی کہ جو ہے وہ جرمنی نے جو ہے وہ پورے جرمنی نے جو ہے وہ دیکھیں اس تصویر میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا پاپولر نظر آ رہا ہے. کچھ نہ کچھ کرشمہ تو تھا اس شخص کے اندر. بہرحال تو یہ اس طریقے سے اس نے پورے جرمنی کو, جو کہ بالکل تباہ ہو گیا تھا چند سال پہلے, اس کو نہ صرف اکنامیکلی بحال کیا بلکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور کے طور پہ لا کھڑا کیا پوری دنیا کے سامنے. کہتا ہے ہٹلر ہیٹڈ جوز سنس دا بگننگ اکارڈنگ ٹو آل پرابلمس آف جرمنی انکلوڈنگ اکنامک اینڈ ایتھیکل آل آر ڈیو ٹو جوز. وہ کہتا ہے کہ جوز ہی ہیں جو کہ جو ہے وہ ساری فساد کی جڑیں ہیں. اخلاقی زوال کا بھی جو وجہ ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو گے میریجز ہو رہی ہیں اور یہ جو مقصد بری باتیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ان کی بھی ذمہ دار وہ جوز کو ہی کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ ساری کی ساری اس نے جو ہے وہ برائیاں جو ہے جوز کے اندر نکال دیں. آپ کو شاید نہیں پتہ ہو تو میں تھوڑا سا ہلکا سا آپ کو ٹچ دے دوں کہ کرسچینٹی اور جوز کا تھوڑا سا اگر آپ کو انٹرو نہیں پتہ ہو, میرے پچھلا ویڈیو بھی بہرحال ابھی جوز اور کرسچینٹی کے اوپر تھا, آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے اگر آپ کو سمجھنا ہو مزید. تو جوز کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں, ہم تو بحیثیت مسلمان سارے کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں, جوز جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور یہ بنی اسرائیل والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو جوز ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں, وہ اس کو دجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایک اگر جس کو دجال نہیں پتہ, جو نان مسلمس ہیں میرے ویورز, تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ بہت ڈس رسپیکٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ اس وجہ سے کرسچن اور جوز کے درمیان میں نہیں بنتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ جوز بالکل نہیں مانتے ہیں, ریکگنائز نہیں کرتے ہیں. حالانکہ حضرت عیسائی کرسچنز جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھیلا رہے تھے. یہ ابراہیمک ریلیجنز سارے کے سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک کے بعد ایک شریعت آتی رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جن کو نہیں پتہ میں نے ان کو سمجھا دیا. آگے چلتے ہیں. بہرحال یہ ایک وجہ یہ بھی ہے. تو بہرحال جو ہے وہ
یوں ہٹلر نے جو ہے وہ 60 لاکھ جوز مار دیے، اور اس پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے، اس پورے کے پورے جو اوور آل پروسیس کو ہولو کاسٹ کہا جاتا ہے. آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے ہولو کاسٹ کو دیکھیے گا. ایک تصویر میں نے دکھائی، بھوکا کر مارا لوگوں کو، یعنی کہ گیس چھوڑ دی زہریلی، اس سے مار دیا، طرح طرح کی چیزیں، یعنی جسموں کو آپس میں سلوا دیا اور تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے. پتہ نہیں کیا کیا اس نے کیا. بہرحال یہ سارا کا سارا ہوتا رہا. کہتا ہے کہ 1938 میں جرمنی اٹیکٹ آسٹریا اینڈ چیکسلواکیا، جو کہ اس نے پہلی شروع سے ہی کہا تھا کہ آسٹریا جو ہے وہ اور چیکسلواکیا جو ہے اس کو وہ آکوپائی کرے گا. اس نے 1938 میں یہاں پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا. ناؤ ہٹلر اسٹارٹیڈ ٹو بلڈ ہز آرمی آن پرائرٹی. اس نے اپنی آرمی کو اسٹرانگ کرنا شروع کر دیا. 1 سپٹمبر 1939 کو اٹیکٹ آن پولینڈ، پولینڈ میں گھس گیا. اچھا، پولینڈ میں گھسنے کا ایک بڑا یونیک وجہ ہے. پولینڈ میں جب گھسا تو پولینڈ کا ایک معاہدہ تھا کہ فرانس اور برطانیہ جو ہے وہ، برٹن جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا اگر کوئی بھی ملک اس کے خلاف جو ہے وہ وار کرے گا. تو ہوا یہ کہ جب پولینڈ پہ ہٹلر نے حملہ کیا تو فرانس اور برٹن جو ہے آٹومیٹکلی اس جنگ میں آ گئے. اور جب یوں جو ہے یہ جنگ کا اسکیل پھیلا اور پھر جو ہے ورلڈ وار 2 بگین ہو جاتی ہے، اور پھر جاپان اور اٹلی جو ہے وہ جرمنی کے الہی بنتے ہیں. یوں جو ہے یہ ورلڈ وار 2 اسٹارٹ ہو جاتی ہے 1939. کہتا ہے کہ 9 اپریل 1940 جرمنی اٹیکڈ اینڈ آکوپائڈ ناروے. اور پھر لیکن جرمنی کہاں رکنے والا تھا، وہ ہٹلر کی سربراہی میں جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا. اور وہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائیں نازیزم کے جو سارے کے سارے ڈاکٹرائن تھی وہ اس کو فالو کر رہے تھے. جرمنی نے جو ہے وہ ناروے پہ بھی قبضہ کر لیا. اور یہ اس وقت جو ناروے پہ جو اٹیک ہوا ہے، یہ میں نے اس لیے ویسے تو بہت ساری جگہیں اس نے قبضے کی، اتنی جنگوں کی وہ ہیں کہ میں آپ کو ادھر اگر سنانے بیٹھ گیا کہانیاں تو جو ہے یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی. لیکن میں اس وقت ناروے کا اٹیک اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں سے اس نے ایک نئی ٹیکنیک جنگ کی نکالی، اس کو اس نے بلٹزرگ کہا. اب بلٹزرگ کیا ہے؟ یہ پھر جرمن ورڈ ہے. اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں دا لائٹننگ وار. اب یہ لائٹننگ وار کیا سن لیجیے، جرمنی اٹیکٹ ود اے نیو وار ٹیکنیک اسپیڈی اٹیک آن بیلجیم اینڈ ہالینڈ، دس ٹیکنیک نون ایز بلٹزرگ. ٹھیک ہے جی. تو جو بیلجیم اور ہالینڈ کے اوپر اور پھر ناروے کے اوپر آکوپائی کرنے کے بعد اس نے بیلجیم اور ہالینڈ پہ جب حملہ کیا تو بلٹزرگ کے ذریعے سے کیا. یہ بلٹزرگ دراصل وار ٹیکنیک ہے ٹو اٹیک ود اسپیڈ بائی ٹینکس اینڈ ایئر کرافٹس بیونڈ دا ایکسپیکٹیشن آف اینیمی. یعنی کہ دشمن کی سوچ سے کہیں زیادہ تیز طریقے سے آپ اس کے ملک میں گھستے ہیں مختلف جگہوں سے، اور اس کو سمجھ ہی نہیں آ پاتا ہے کہ ہوا کیا، اور جو ہے وہ آپ اس کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں. اسپیڈی اٹیک ہوتا ہے یہ بلٹزرگ کہلاتا ہے. برابر کہتا ہے کہ یہ 3rd جنریشن وارفیئر بھی کہلاتے ہیں. آپ 3rd جنریشن وارفیئر کو بھی پڑھ لیجیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. جرمن گیو اے ویری ٹف ٹائم ٹو برٹن and Britain faced tremendous losses. Its industrial sites catastrophically destroyed. It was the beginning of decolonization. اور یہی وجہ تھی کہ ڈیکولونائزیشن جو ہے وہ برطانیہ میں شروع ہوئی. برطانیہ کی جو ایک پورا کا پورا جو ایک سپیورٹی تھی دنیا کے اندر، وہ یہاں سے تباہ ہوئی. اس کی پوری انڈسٹری پوری تباہ ہو گئی. اتنا اس نے نقصان پہنچایا جرمنی نے برطانیہ کو جنگ کے دوران کہ جو ہے وہ کہتے تو تھے کہ ہم سنبھل جائیں گے، لیکن وہاں پہ حال یہ تھا کہ اس زمانے برطانیہ کی عوام جو ہے وہ وزیر اعظم سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں روٹی دو، کپڑا دو، ہمیں روٹی کھانے کے لیے چاہیے. تو یہ حالات ہو گئے تھے وہاں کے. 1941 جرمنی اٹیکٹ آن سوویت یونین. یہ سب سے بڑی اس کی غلطی تھی جو اس نے بہرحال آپریشن باربروسا جو ہے وہ بنایا. اور یہ کہتا ہے کہ اس آپریشن اور اس کے ذریعے سے ایک خطرناک خونی جنگ ہوئی. بہرحال بہت بڑی خونی جنگ تھی. لاکھوں آدمی ایک محاذ پہ جو ہے مارا گیا. بہرحال جوزف اسٹالن دوسری طرف جو سوویت یونین کا جو اس وقت کا جو لیڈر تھا، وہ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا تھا، اور جرمنز کو اس نے بڑا ٹف کمپٹیشن دیا. بہرحال یہ شروع ہوا آپریشن باربروسا سے. آپریشن باربروسا کو بھی ہلکا سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آپریشن باربروسا کیا ہے. کہتا ہے فیلور آف آپریشن باربروسا. اٹ واز جرمن انویژن پلان called for capture Moscow within 4 months. تو آپریشن باربروسا کیا ہے؟ یہ ایک جرمنس کا پلان تھا کہ کسی طریقے سے ہم سوویت یونین میں گھس جائیں گے اس کے مشرقی حصے کے اندر، اور ماسکو کو کیپچر کر لیں گے، ماسکو کو. اور اس کے لیے انہوں نے 4 مہینے کا ٹائم لیا تھا. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوئی.
اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹالن گارڈ ایک جگہ ہے، آج کل اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے، گارڈ کر کے کچھ اور نام ہے، بھول گیا ہوں میں اس وقت۔ اسٹالن گارڈ آپ نقشے میں دیکھ لیے گا، بیٹل آف اسٹالن گارڈ میں جو ہے وہ شدید قسم کی شکست ہوتی ہے، اس کی بہت بڑی فوج جو ہے وہ کہتے ہیں غالباً 16 لاکھ کی فوج تھی جو آس پاس کے علاقوں میں پوری پھنسی ہوئی تھی آپریشن باربروسا کے اندر، وہ ساری کی ساری یا تو ماری گئی یا قیدی بنا لیے گئے، اور جو بھاگ سکے فرار ہوئے کچھ لوگ۔ بہرحال کو بہت برا حال ہوا ہٹلر کی اس پوری کی پوری فوج کا یہاں پہ، اور جو ہے وہ شدید ترین شکست ہوئی، کہتے ہیں کہ اٹ واز دا بگیسٹ ڈیفیٹ جنوری 1943 ان دا ہسٹری آف دا جرمن آرمی۔ جرمن آرمی کو اس سے بڑی کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، اور اس کے اندر کہتے ہیں موسم کا بہت دخل تھا، برف باری ہو گئی تھی، اور جو ہے اس برف باری کی وجہ سے جو ہے وہ جرمن کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ پھنس گئی، اور موسم نے جو ہے وہ حق میں فیصلہ دے دیا کس کے، سوویت یونین والوں کے۔ In a speech on November 1944, Hitler himself blamed Stalingrad for the Germany's impending doom. اور 1944 9 نومبر کی ایک اسپیچ کے اندر خود اس بات کو قبولا کہ جو یہ جرمنی کے ساتھ ہوا وہ دراصل جو ہے وہ اسٹالن گارڈ کے محاذ کی وجہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یوں جو ہے وہ 29 اپریل 1945 ایڈولف ہٹلر میریڈ ہز لانگ ٹائم لور ایوا براؤن. Less than 2 days later, the couple committed suicide to avoid the capture by Soviet Red Army. Their corpses were burned. تو ہوا یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ ایڈولف ہٹلر نے کہ اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو کچھ اس نے کیا وہ سب غلط ہو گیا، تو بالآخر اس نے اپنی جو گرل فرینڈ تھی اس سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے سے یہ وعدہ تو کم از کم پورا کروں، اس سے اس نے شادی کری، اور شادی کرنے کے بعد 2 دن بعد دونوں نے خودکشی کر لی۔ کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں نہیں ملی تھیں، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہٹلر نے خودکشی نہیں بھی کی تھی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال زیادہ امکان یہی کہ انہوں نے خودکشی کر لی تھی اور ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ کہانی ختم ہوتی ہے، میں ایک سوال آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں، ذرا سوچئے گا۔ ون لاسٹ تھنگ، ٹوڈے ان جرمنی دیر از اے prohibition on writing or talking about Hitler. Why? Can you answer? یعنی کہ آج جرمنی کے اندر جو ہے وہ اس ہٹلر کے بارے میں نہ کچھ کہنے کی نہ لکھنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، مثلا نہ تو اس کے حق میں کچھ کہنے کی نہ اس کے برائی میں کچھ کہنے کی۔ یہ ہے ذرا سمجھنے کی بات، نہ تو وہ اس کو برا کہتے ہیں نہ اس کو اچھا کہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہٹلر کا ایک کویشچن مارک ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ پرسنالٹی ہے میرے نزدیک، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے لیڈرز بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے بھی، اس سے برائیوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کہ اس کے برے آسپیکٹس کو، بلکہ اس کے اچھے آسپیکٹس کو اپنی جو ہے وہ قائدانہ صلاحیتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ دس از آل اباؤٹ ایڈولف ہٹلر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پورا کویشچن کا جواب مل گیا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔